کلپ نمبر 858۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 53 سے لے کر 56 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ترجمہ: انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ قالوا، انہوں نے کہا جب لوگ مجسموں کی عبادت کرنے پر کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تو وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے، لہٰذا ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ باپ دادا کا برا طریقہ عمل کے قابل نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا جو کام شریعت کے خلاف کرتے رہے ہوں ان کاموں کو کرنا اور ان کے کرنے پر اپنے باپ دادا کے عمل کو دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان شادی بیاہ اور دیگر موقعوں پر شریعت کے خلاف رسم و رواج کی پیروی کرنے میں بھی ایسی ہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے برسوں سے اسی طرح کرتے آئے ہیں اور ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں، حالانکہ جو کام شریعت کے خلاف ہے اور اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں تو اس کا برسوں سے ہوتا آنا اور آباء و اجداد کا اپنی جہالت کی وجہ سے اسے کرتے رہنا اسے شریعت کے مطابق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں شریعت کے خلاف کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ترجمہ: فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قال، فرمایا۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا جنہوں نے یہ باطل طریقہ ایجاد کیا سب کھلی گمراہی میں ہو، اور کسی عقل مند پر تمہارے اس طریقے کا گمراہی ہونا مخفی نہیں ہے۔ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں بلکہ حق بات بہرحال بیان کرنی چاہیے۔ ہاں کہاں کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی چاہیے، سختی سے یا نرمی سے، تو یہ بات مبلغ کو معلوم ہونی چاہیے۔ شریعت کے خلاف کام میں کثرت رائے معتبر نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلاف شرع کام میں کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ساتھی قلیل ہوتے اور دشمنان اسلام اکثریت میں ہوتے تھے، لیکن وہ اکثریت جھوٹی تھی اور انبیاء کرام علیہ السلام سچے تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ: بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ قالوا اجئتنا بالحق، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو چونکہ اپنے طریقے کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا اور وہ اس کا انکار کرنا بہت بڑی بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا یوں ہی ہنسی مذاق کے طور پر فرما رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان کر کے ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طور پر کلام نہیں کر رہے بلکہ حق کا اظہار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تمہاری عبادت کے مستحق یہ بناوٹی مجسمے نہیں بلکہ تمہاری عبادت کا مستحق وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا، تو پھر تم ان چیزوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جو مخلوقات میں داخل ہیں؟ اور میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارا رب صرف وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، میں اسے دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں۔